وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر گیا وہ دور. لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے, لڑائی پہلے سے زیادہ ہے, آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے, گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں ہے, لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے, پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے, ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے, تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے, فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی, اور آپ نے 99 نیکیاں کی, ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. ان کا زیادہ حق. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں, ایک مخصوص ذہن بنائیں. اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے, اتنا درود پاک, اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا. یہ راز ہو اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے, تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. انہوں نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں, بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا, بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو, وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی. آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں دس کیڑی کیڑی کھولا, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے. ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو. اللہ کے حضور عرض کر دو, کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہوں. وہ بڑا کریم ہے, عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں, اعمال کا, کہانیوں کا نہیں, باتوں کا نہیں, تصویروں کا نہیں, نئی سے نئی پکچر کا نہیں, اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا, تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ